اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ ماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہمارا ہمسایہ ہے نا، آج اس نے پھر اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو مارا ہے، اور اتنا مارا ہے کہ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں، اور پھر اماں زبان بھی تو چلاتی ہوں گی۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے، اس بیچاری کو فالج ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا پہلے تم نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کو فالج ہے؟ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ بیوی نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ اماں کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو، پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پر غصہ آ گیا۔ صرف ہفتہ بھر کے لیے نہیں، یہ ناممکن ہے، اور پھر وہ کیوں دینے لگ گئی اپنی ماں کو ہمیں؟ میں نے ایسا کہا اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا مرتی بھی ہے تو مر جائے۔ بیوی نے کہا بس آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی۔ اچھا جی، اب بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لوگی کیا؟ میں نے اسے کہا اپنے بچے بھی تو نہیں ہیں نا، میں گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کرتی ہی کیا ہوں؟ چلے اگر وہ آ جائیں گی تو میرا بھی دل لگا رہے گا۔ اس نے اداسی سے مجھے کہا ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا، اور اگر راضی ہو گیا تو اگر وہ بڑھیا مستقبل میں ہمارے گلے پڑ گئی تو؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار اپنی بیوی سے کیا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے کو کہا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ میں نے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرتی ہے اور آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتے بھر کے لیے ہمارے گھر پہ رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے۔ تو یہ سن کر اس کے چہرے پہ شرمندگی اور خوشی دونوں کے ملے جلے تاثرات آ گئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد آخر اجازت دے ہی دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ اگر علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا سلیم بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، چاہے اسے مہینے لگ جائیں، اور یوں اماں مستقل ہماری ہو کے رہ گئی۔ وہ بڑھیا سفید روئی کا گولا سی تھی۔ مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی تھی۔ اس کے لیے ہر نئی چیز خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے۔ اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق سی آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینے گزر گئے۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہتی تھی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، اور پھر ہفتے ہونے لگے۔ اماں کو واپس لے جانے کی کبھی کوئی بات نہ کی اس نے، اور نہ ہی ہم نے۔ دوسرے مہینے میں بھی وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیات کا رونا دھوتی رہی، اور تیسرے مہینے کے بعد اس نے ایک دم سے آنا جانا ہی بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہیں، اب تم ہی سنبھالو۔ بیوی بہت خوش ہوئی۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی، وہ چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار بھی ترقی کرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھی۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت تک حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا مکان خرید کر ہم لوگ وہاں شفٹ بھی ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہی، اور ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے ہوئے گزرتا تھا، اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامات یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ان کی کمی ہمیں شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیسا خواب؟ تو اس نے بتایا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران اور پریشان کھڑے ہیں، ان میں میں بھی کھڑی ہوں، کہ اتنے میں اماں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی منیرہ ادھر آ میرے پاس، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔
मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुज़रे। थोड़ी देर में बाग ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल, पुल से रात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर से हंस पड़ी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो भई, मैंने अपनी बीवी से कहा, बहुत ही अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई पुल मिल ही जाएगा जो हमें भी पुल से रात पार करा देगा। आमीन। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा था। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि बिल्कुल सेम यही ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फ़र्क ये है कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि जल्दी चलो, उधर पुल सिरात के पास मुनीरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।